آواز بلندتر سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الغر المیامین الذین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عصمتہم و طہارتہم فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی احبابہم وموالیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی ظالمیہم وقاتلیہم ملعونین الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین درود و صلوات باولا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس خداوند متعال نے اپنے فضل و کرم سے اپنے بے مثال اور اپنی خاص اور اپنی معصوم ہستیوں کی محبت و مودت اور ان کی امامت و ولایت کے نور کی قبولیت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد صدقے اس ذکر پاک کو تمام مرحومین مومن مسلمین مسلمات مرحومین علماء و شہداء عزاداران اور بالخصوص صاحب منتظم فرش عزا اور آپ حاضرین کے مرحومین کی اللہ بخشش و مغفرت فرمائے۔ تمام مومنین اور صاحب خانہ کے گھروں پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ پہلے سے زیادہ ہم سب کو حسینیت کا جو ہے عروج شناس اور معرفت عطا فرمائے، حسینیت کے پاک اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یزید اور یزیدیت کو نست و نابود فرمائے۔ جو نئے نئے چہرے بدلتی رہتی ہے مسلمانوں کی شکل میں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب خاص میں مبتلا فرمائے۔ ہمارے ملک و مذہب و ملت پر رحم فرمائے اور فرقہ واریت پھیلانے والوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ جتنا میں دینی سمجھ ہے، دینی شعور ہے، اس شعور دینی میں اللہ اضافہ فرمائے۔ عزاداری کے وارث وقت کے امام زمان علیہ السلام کو ہماری عزاداری پر ماتمداری پر راضی فرمائے اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ اپنے مولا کو راضی رکھنے کی طاقت عطا فرمائے۔ جن دلوں میں نیک ارادے مرادیں ہیں اللہ تعالیٰ ارادے مرادوں کو پورا فرمائے، مریضوں کو شفا یاب فرمائے، معصوم امام زمان علیہ السلام کا دل راضی فرمائے۔ محمد و آل محمد کے حبدار عزادار جہاں جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اور حاضرین کی عزت و ناموز دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ صلوات اس وقت ضروری ہے کہ بندہ سمجھے یہ دین جو دین سید الانبیاء ہے، سید الانبیاء سے بڑھ کر کوئی مبلغ نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، محبوب دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام سے اللہ تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے اور اتنے تاکید فرمائی ہے کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی بندہ دین کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے تو فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے یہ دین قابل قبول نہیں۔ وہی دین خاص جس کی تبلیغ سید الانبیاء نے کی، اور سید الانبیاء نے وہ دین کی پوری تبلیغ اور رہنمائی ان ہاتھوں میں سپرد فرمائی جو معصوم ہستیاں تھیں۔ آخری نجات بخش پیغام جو ہے انی تارکن فیکم الثقلین، پورے مسلمانوں کے لیے مثال راہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، ہمیں سپرد فرمایا ہے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ، قرآن اور اہل بیت کے ساتھ۔
یہ سلسلہ جاری رہا۔ 11ویں امام تک تو منزل آسان تھی، 12ویں امام کی زندگی ظاہری حاضر محدود تھی۔ 339 ہجری میں اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ نے اب تمام مسلمانوں کی نظروں میں غائب ہونا۔ پہلے امام 11 جو تھے وہ حاضر رہے، تو مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کسی کو زہر سے شہید کیا، کسی کو تلوار سے شہید کیا۔ نظام ہدایت کو باقی رکھنا تھا، اللہ نے پردہ غیبت میں پہنچا دیا کہ یہ نظام باقی رہے۔ جیسے بادلوں کے اوٹ میں چاند ہوتا ہے اور چاند کے نور سے پوری دنیا فیضیاب ہوتی ہے، اب امام معصوم ہیں، پردہ غیبت میں ان کے نور کی کرنیں یہاں تک پہنچ رہی ہیں، پوری کائنات میں اس نور ہدایت کی روشنی میں بندے ہدایت حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن امام زمان علیہ السلام تک پہنچنے کا وسیلہ علماء ہے، جو کربلا میں اور نجف میں الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں کہ اس وقت حوضہ علمیہ قم کی تعداد 45,000 سے زیادہ۔ فخر کرو کہ ثابت کر دیا ہے ان لوگوں نے کہ انا مدینۃ العلم والی بابہا، ہم حقیقت میں نبی کے علم کے شہر کے دروازہ کے عاشق ہیں۔ کیونکہ جس کے امام کے بارے میں یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہو اللہ کی طرف سے کہ میں علم کا شہر ہوں اور میرا وسیع، میرا جانشین، امت کا امام میرے علم کے شہر کا دروازہ، تو امت پر واجب ہے کہ وہ علم کے عاشق ہیں، جہالت کے نہیں۔ کسی کی ذاتی دشمنی حرام ہے، جہالت کی دشمنی واجب ہے۔ جس کا امام علم کے شہر کا دروازہ ہے، بالکل واضح ہے۔ اس وقت 2 اور 2 4 کی طرح الحمدللہ مراکز موجود ہیں، جو جاتے ہیں زائرین زیارت کے لیے، ذرا ان سے پوچھو کہ اس عقائد حق کا ترجمہ کرو، عقائد حق کا معیار کیا ہے؟ کربلا میں جا کر، نجف میں جا کر، حوضہ علمیہ قم میں جا کر، مشہد مقدس جا کر، وہ بتائیں گے آپ کو صحیح عقائد صحیح ہوں گے تو عقائد ترغیب دیتے ہیں عمل صالح کی۔ جس طرح کسی درخت کی جڑیں مضبوط ہوں تو درخت سر سبز نظر آتا، اگر جڑوں میں بیماری لگ جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے درخت کے پتے بھی زرد ہو جاتے ہیں، پھر زرد ہونے کے بعد خشک ہو جاتے ہیں، خشک ہونے کے بعد پھر دامن اس درخت کا چھوڑ دیتے ہیں، زمین پر گر جاتے ہیں۔ اسی طرح علماء نے ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا دین کا ایک جز ہے اصول دین، دوسرا جز ہے فروع دین۔ اصول دین دین کی جڑیں، ورنہ یہ کوئی قول معصوم تھوڑا ہے، سمجھانے کے لیے علماء نے مہربانی کی ہے۔ اور دوسرا فرمایا دوسرا جز ہے فروع دین، دین کی شاخیں، یہ بھی سمجھانے کے لیے، اور ان کو بتا دیا کہ دین کے اصول 5 ہیں، فروع جو ہے وہ 10 ہیں، ورنہ دین کے اصول وہ 5 سے بھی زیادہ ہیں، اور جناب فروع دین جو ہیں وہ 10 سے بھی زیادہ ہیں۔ لیکن سمجھانے کے لیے جب بھی اگر بندہ بنیادی اصول فروع کو سمجھ لے گا تو باقی فروعات بھی سمجھ لے گا۔ تو آپ سب جانتے ہیں یہ سلسلہ ہے علماء تک پہنچا ہوا ہے۔ اس وقت کربلا و نجف یعنی علماء وسیلہ ہیں تجھے وقت امام تک پہنچانے کا، امام وسیلہ ہیں خدا تک پہنچانے کا۔ یہ راہ نور ہے، راہ ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی راہ ہے وہ راہ باطل ہے، وہ حسینیت نہیں، وہ یزیدیت تو ہو سکتی ہے، حسینیت نہیں ہو سکتی۔ حسینیت علم کا نام ہے، یزیدیت جہالت کا نام ہے، حسینیت حیا کا نام ہے اور یزیدیت بے حیائی کا نام ہے۔ حسینیت کا پہلا اصول ہے، جب مدینہ چھوڑ رہے تھے اپنے بھائی کو وصیت فرمائی تھی کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں چھوڑ رہا ہوں اپنے نانے کا شہر، چھوڑ نہ رہا، مجھے چھڑایا جا رہا ہے، چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے میرے مقصد سمجھ لو، میرے خروج کا مقصد، قیام کا مقصد، جہاد کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا پہلا مقصد ہے اصلاح، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں چاہتا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ اس سے زیادہ فساد کیا ہو سکتا ہے؟
کہ معصوم سے غیر معصوم کی بیعت طلب کی جا رہی تھی۔ یہ بہت بڑا فساد ہے کہ لوگوں کے ذہن اتنے فاسد ہو چکے تھے، حق و حقیقت کا فیصلہ بھی نہیں کر سکے تھے۔ اب بھی آخر زمان ہے، لوگ جب چاہے پوچھا جائے نبی کی بات کون افضل ہے، کہتے ہیں فلاں۔ نبی کی بات اگر کوئی افضل ہے وہ ہستیاں ہیں جن کو نبی نے فرمایا تھا ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، وہ ہیں نبی کے اہل بیت۔ اب دیکھو تو صحیح واضح ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اگر تم نے صادقین کا دامن پکڑنا ہے، اور صادقین کا دامن پکڑنا اگر کی بات نہیں واجب ہے، تو ان کے لیے دو شرائط ہیں، ایک تقوی، دوسرا ایمان۔ تقوی اگر صحیح معنی اپنا لیا، کم از کم فرض و واجب کو ادا کیا، حرام سے بچ گیا، تو اس کو کہتے ہیں یہ دین میں اب متقی ہے۔ تو یہ متقی اب سر بلند کر کے کہہ سکتا ہے میں وہ متقی ہوں جس کے امام کا لقب ہے امام المتقی۔ کسی کا امام کا لقب نہیں ہے، جس کے امام کا لقب ہے امام المتقین، تو اس ملت کو تقوی سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، تقوی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا ہے ایمان۔ ایمان دل میں جو پیدا کرے نور ایمان بن جاتا ہے مومن۔ اب یہ بھی فخر سے کہہ سکتا ہے میں وہ مومن ہوں جس کے امام کا لقب ہے امیر المومنین، جو اذانوں میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ لہذا کوشش کریں، اس وقت ضروری ہے ہم حسینیت کو سمجھائیں، پہچانیں حسینیت کیا ہے۔ حسینیت کو اگر ہم نے نہیں سمجھا اور ان کا تو اپنی مرضی کر رہے ہیں تو پھر اجازت نہیں ہے قرآن میں، کیونکہ یہ حسینیت عین قرآن ہے، اور قرآن کی تشریح کا نام حسینیت ہے، قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ذرا پڑھیں سورۃ احزاب کی آیت، ما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار في امره۔ مومن مرد ہو یا عورت ہو، اسے کوئی اجازت نہیں ہے جب اللہ کا حکم آ جائے یہ واجب ہے تو واجب میں اس کو جو ہے وہ پس و پیش کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ حرام ہے تو حرام سے بچنا اس پر واجب ہے، یہ واجب ہے، اس کی ادائیگی حرام واجب ضروری ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے یہ حرام ہے یہ واجب ہے تو واجب کو ادا کرنا ہر عاقل بالغ پر واجب ہے، لیکن سمجھے وہ واجب وہ ہے جو قرآن کے مطابق واجب ہو اور 14 کے فرمان کے مطابق۔ حرام بھی وہی ہے جس کو قرآن کہے حرام، جس کو 14 کا فرمان کہنا حرام۔ اپنی طرف سے ہم نے احکام بھی کھڑنے نہیں ہیں۔ اور دیکھو تو صحیح کتنا شان ہے، شان کا ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں ذکر مسائب عرض کروں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے پورے قرآن کی جو ابھی آیتیں مباہلہ سن رہے تھے، آیت تطہیر بھی اہل بیت کی عصمت و طہارت کا اعلان ہے، قرآنی اعلان ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ بھی اعلان ہے ان کی عصمت و طہارت کا، لیکن ان میں بھی تعویل کی گئی۔ یہ آیت بھی پاک نہیں رہی، اس میں بھی بڑی بڑی تعویلیں ہیں، یہ تعویلوں سے بچی نہیں ہے۔ اور قل لا سألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، جس آیت نے معصومین کی محبت واجب کی ہے یہ بھی محفوظ نہیں رہی، اس کے بارے میں تعویل ہیں۔ لیکن یہ جو آیتیں مباہلہ آپ کی خدمت میں پڑھی ہے اور سورۃ آل عمران قبلہ سے بھی پہلے پڑھ رہے تھے، اس کی طرف توجہ کریں زیادہ، جو آپ کے مکتب ہوئے حق، ہمارا کوئی نئی فرقہ نہیں ہے، بھائی اسلام کی تشریح کا نام شیعت ہے اور اسلام کی تشریح کا نام حسینیت ہے، کوئی اور فرقہ نہیں ہے۔ پتہ چل جائے گا کہ مکتب اہل بیت کی حقانیت کھلا روز روشن کی طرح واضح ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم توجہ کریں تھوڑا سا دین کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو پھر اپنی منمانی شروع ہو جائے گی۔ دین ایک قسم کی جو ہے انسان کے لیے ایسا نعمت ہے کہ انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اسی آیت کو، یہ آیت نازل ہوئی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، آیت مباہلہ نازل ہوئی پہلے، کونو صادقین کی آیت نازل ہوئی بعد۔ اگر دیکھے کہ کونو تو امر ہے واجب کہ سچوں کا دامن پکڑو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ تو ہو گیا واجب۔ تو سچا اگر زمانے میں نہ ہو تو یہ حکم تو یہ آیت برائے تلاوت ہو جائے گی، برائے ہدایت نہیں رہے گی۔
اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا یہ ہوا کہ آیت مبالہ پہلے نازل کی، اس سچوں کی سچائی کو سامنے دکھایا، سچوں کی پوری جماعت دکھائی، پھر فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی تابعداری کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی سنت سیرت پر عمل کرو۔ اور یاد رکھو کہ جب مباہلہ کی دعوت دی نا نبی نے، ادھر میٹنگ ہوئی نصارہ عیسائیوں کی کہ اگر یہ نبی اپنے ساتھ ہر کس و ناکس کو لے آئے تو مباہلہ ضرور کرنا، اگر اپنے جسم کے ٹکڑے لے آئے پھر مباہلہ نہ کرنا۔ جب دیکھا جائیں آج کل مدینہ میں مسجد اجابہ ہے، حق تو بنتا تھا کہ مسجد کا نام رکھتے مسجد مباہلہ، یہ وہی مقام ہے جہاں میدان مباہلہ کے وقت سارے اہل بیت رسول نبی سمیت جمع ہوئے تھے، حق بنتا تھا، لیکن اس کا نام رکھ دیا مسجد اجابہ۔ ہم نے زیارت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو زیارت نصیب فرمائے۔ تو مسجد اجابہ وہ مقام ہے جہاں نبی تشریف فرما ہے۔ پہلے اللہ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں اللہم انا ہؤلاء اہل بیت، پروردگارہ یہ میرے خاص اہل بیت ہے، یہ تعارف ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر اہل بیت سے مخاطب ہوئے یا اہل بیتی ان دعوتو فامنونی، جب میں دعا کروں نا تم نے آمین کہنا۔ اب دیکھیں آج کل کا دعا کرنے والا بھی محتاج ہے، کوئی مجھے آمین کہے، لیکن نبی کی آمین کے لیے معصوم ہستیوں کی ضرورت ہے۔ جب دعا کی نا نبی نے اللہ اکبر، ابھی دعا جاری تھی، ادھر سے عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری نے دیکھا تو عیسائیوں سے فرمایا، کہا یا معاشر نصارہ، وہ عیسائیوں لا تباہلو، ان سے مباہلہ نہ کرنا، انی ارا وجوہا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، لو صالح صالح بہا ان یزیل الجب ازالہ اللہ، اگر اللہ کا نبی ان کا واسطہ دے کر دعا مانگے کہ پہاڑ چلنا شروع ہو جاؤ، تو یہ ایسی ہستیاں ہیں ان کی عزت و عظمت کے صدقے پہاڑ بھی چلنا شروع کر دیں، ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ پہچان لیا کیا کرنا تھا، جھوٹوں پر لعنت کرنا تھی، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس نقطے کو سمجھنا جو مباہلہ کا مرکزی نقطہ ہے، بنیادی نقطہ ہے اور بڑا نقطہ ہے۔ اب کرنا ہے جھوٹوں پر لعنت۔ اگر نبی چلا جائے تنہا تو کیا خیال ہے؟ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ نبی کامیاب نہیں ہے؟ نبی کامیاب ہوں گے جی، صادق اور امین ہے، جس کو کافر صادق امین کہتے ہیں، اور اللہ کا سید الانبیاء نبی ہے، لولا کا مالک ہے، کل تنہا چلا جاتا تو یقیناً کامیاب ہو جاتا۔ لیکن جب میدان مباہلہ میں آنے لگے نا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا میرا حبیب آج جھوٹوں پر کرنا ہے لعنت۔ آج اگر تو تنہا جاتا نا، یہ میرے الفاظ ہیں، اگر تو تنہا جائے تو دنیا سوچے گی کہ جو نبی کے مقابلے میں آئے گا وہی جھوٹا، لیکن اپنے ساتھ ابنا کے مقام پر حسنین کو لے جا، نساء کے مقام پر صدیقۃ الکبریٰ کو لے جا، اور انفسنا کے مقام پر صدیق اکبر کو لے جا۔ جس ترتیب سے یہ خاندان چلا اسی ترتیب سے آیت نازل ہوئی، یہ دکھانے کے لیے قیامت تک مسلمانوں کو یہ اعلان کرانے کے لیے کہ دیکھو جس طرح نبی کے مقابلے میں آنے والا جھوٹا ہے، اسی طرح حسنین کے مقابلے میں آنے والا جھوٹا اور لعنتی ہے، اسی طرح صدیقۃ الکبریٰ کے مقابلے میں آنے والا جھوٹا اور لعنتی ہے، اسی طرح صدیق اکبر مولا علی کے مقابلے میں آنے والا جھوٹا اور لعنتی ہے۔ حسینیت کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، حسینیت کو حسینی سمجھے کہ جو دل میں نور محبت حسین رکھتا ہے، وہ ہستی جو مہر نبوت کے سوار تھے، جن کو چومتے چومتے نبی تکتے نہیں تھے۔ کئی مرتبہ روئے، ولادت کے وقت نبی روئے، جبرائیل نے خبر دی، جناب ام سلمہ کے گھر روئے، جبرائیل نے خبر دی جب چوم رہے تھے، اللہ اکبر، کئی مرتبہ مدینہ میں ماں کو رلایا، اللہ اکبر، پھر نانی کو رلایا، اللہ اکبر، کئی مقام ہیں۔ یہ مولا حسین کی مظلومیت کی خاطر میں بھی تلاوت کر رہا ہوں کہ جب ولادت ہوئی مولا حسین نبی کے ہاتھوں پہ آئے،
نبی چوم رہے تھے، کبھی پیشانی چومتے، کبھی لب چومتے، کبھی گلا چومتے، چوم رہے تھے، پیار کر رہے تھے۔ جبرائیل نازل ہوئے، فرمایا میرا حبیب جس نواسے کو تو پیار کر رہا ہے نا، خدا بعد سلام فرماتا ہے یہی تیرا نواسا ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا، تیری امت کے ظالم لوگ اسے شہید کریں گے۔ اس کے بعد معصوم ہستیاں دیکھ رہی تھی، صدیقۃ الکبریٰ دیکھ رہی تھی، جناب مولا علی مرتضیٰ دیکھ رہے تھے، امام حسن مجتبیٰ دیکھ رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول روئے نا، مولا علی نے تو سوال نہیں کیا، امام حسن مجتبیٰ نے سوال نہیں کیا۔ ماں کی محبت کتنا ہوتی ہے بیٹے کے ساتھ، سب سے پہلے جناب صدیقۃ الکبریٰ نے فرمایا بابا جان ابھی تو میرے بیٹے کے میلاد میں آپ خوش تھے، میلاد حسین تھا، آپ خوش تھے، زہرا خوش تھی، مولا علی خوش تھے، امام حسن مجتبیٰ خوش تھے، کیا وجہ ہے؟ ما یبکیکا علی ابن الحسین، میرے بیٹے حسین پر کس چیز نے آپ کو رلایا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری بیٹی ابھی جبرائیل نے خبر دی ہے، اللہ تعالیٰ بعد سلام فرماتا ہے جس نواسے کو تو پیار کر رہا ہے نا، یہی تیرا نواسا ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا، تیری امت کے ظالم لوگ اسے شہید کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میں تو مولا حسین کی مصیبتوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ یہ نبی کا جملہ پوری امت کے لیے دلیل ہے کہ مولا حسین کے غم میں رونا کوئی رسم نہیں ہے، کوئی عادت نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، یہ سنت رسول ہے۔ اگر مولا حسین کے غم میں رسول نہ روتے ہم نہ روتے۔ جب نبی روئے نا عزادارو بس مولا علی روئے، مولا علی روئے تو حسن روئے تو بی بی پاک روئے، روتے روتے پھر بھی اس خاموشی کو بی بی پاک نے توڑتے ہوئے فرمایا بابا جان جب میرا بیٹا حسین شہید ہوگا کیا آپ موجود ہوں گے؟ نبی فرماتے ہیں نہیں۔ اچھا مولا علی ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ حسن ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ کیا میں ہوں گی؟ نبی فرماتے ہیں تم بھی نہیں ہوں گے۔ بس آزاد رہو۔ جب بی بی کو پتا چلا نا میرا بیٹا جب حسین شہید ہوگا تو میں بھی نہیں ہوں گی، بابا نہیں ہوں گے، مولا علی بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں ہوں گے۔ تو ماں کے امام کا بی بی پاک پوچھا بابا اس عالم میں جب شہید ہوں گے تو میں یبکی علی الحسین، میرے بیٹے پر رونے والا کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ نبی کے لفظ ہیں عزادارو۔ اس وقت نبی فرماتے ہیں مجھے جبرائیل نے خبر دیا ہے اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا۔ عزادارو توجہ سے سننا، نبی فرماتے ہیں اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس قوم کے مرد مولا حسین کے مردوں کے غم میں روئیں گے، جس قوم کی عورتیں مولا حسین کی عورتوں کے غم میں روئیں گی۔ سنا گے جملہ عزاداری میں اضافہ ہوگا۔ یہ جملہ بی بی پاک نے فرمایا اے بابا جان میں وعدہ کرتی ہوں پھر میں اس وقت جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک میں اپنے بیٹے کے غم میں رونے والوں کی شفاعت نہ کروں۔ بس عزادارو مجلس ختم ہو گئی، ایک جملہ پڑھتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول آپ نے مولا حسین کے بارے یہ خبر سنی ہے کہ مولا حسین شہید ہوئے، آپ سن کر رو رہے ہیں۔ اے ہمارے مرشد مولا علی آپ بھی سن کر رو رہے ہیں، ابھی آپ نے شہید ہوتا دیکھا نہیں ہے۔ اے ہماری مرشد علی آپ بھی سن کر رو رہی ہے، ابھی آپ نے بھی مولا حسین کو شہید ہوتا دیکھا نہیں۔ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں گناہگار، یہ سارے عزاداروں کی طرف سے میں سوال کرتا ہوں۔ اے ہماری مرشد علی، اے ہماری مرشد اللہ کے نبی، اے اللہ کے ہمارے امام مولا ہمیں یہ تو بتاؤ آپ تو دیکھ کر نہیں سن کر رو رہے ہیں، ہمیں گناہگاروں کو بتاؤ تو صحیح اس بہن کے دل پر کیا گزری ہوگی جو 17 قدم پہ بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا عزادارو وہ جیسے ظلم کے بادلوں میں چاند چھپ جاتا ہے،
ایسے جب تیر و تلوار لگے مولا حسین نظر نہیں آیا. جب نظر نہیں آیا نا بی بی نے دعا مانگی. یہ کسی کربلا کے سواروں سے پوچھ لینا. بی بی دعا مانگی, یا اللہ تو نے بہن کے دل میں بھائی کی محبت پیدا کی ہے, اب میرا بھائی حسین مجھے نظر نہیں آ رہا, یا مقتل کی زمین بلند کر یا اللہ کہ میں اپنے بھائی کی زیارت کروں, یہ میری زمین بلند کر کہ میں اپنے بھائی کی زیارت کروں. بی بی کی دعا قبول ہوئی. مقتل کی زمین بہت نیچے ہے, تیلے سے دریا بلند ہے, زمین بلند ہوئی. اب جو دیکھا وہی حالت ہے, کوئی تیر مارتا ہے, کوئی نیزہ مارتا ہے. اب صدیقۃ الکبریٰ مظلومہ معصومہ برداشت نہیں کر سکی, مدینہ کی طرف روک کر کے آواز دی, صلی علیہ یا جدہ, اے نانا, اے اللہ کا رسول, ذرا کربلا تو دیکھو, یہ وہی حسین ہے جس کو چومتے چومتے تھکتے نہیں تھے, یہ وہی حسین ہے جو مور نبوت کے سوار تھے, جو کھا کر خون میں گلتان. اللہ